بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Let's go over the first few verses that we did last time اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم آگے چلتے ہیں. آیا 45 سے سورۃ الفرقان کو دیکھیے. أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلِّ. Have you not seen how your Rabb extends a shadow? کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب سائے کو کس طرح سے پھیلاتا ہے؟ یہاں پر کی ورڈ اس آیت میں آپ کو سایہ مل رہا ہے. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا. اگر وہ چاہتا تو اس سائے کو ساکن کر دیتا، ایک ہی جگہ روک دیتا. If he wanted, he would make it constant, not moving, not changing. That kind of tells us a lot about the changes that happen in our lives. ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا. پھر ہم نے سورج کو اس کے لیے ایک ایویڈنس بنایا، ایک دلیل بنایا، ایک گائیڈ بنایا. ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا. جب سورج چڑھ جاتا ہے اس کے بارے میں بات آتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ہم اسے کھینچ لیتے ہیں، قبض کر لیتے ہیں اپنی طرف. بڑا آسانی سے قبض کرنا. اور یہاں پر withdrawing the sun with a gradual withdrawal towards ourselves. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لفظ یسیرہ گریجول کے معنی میں بھی لیا ہے کہ بتدریج سورج کی بھی منزلیں ہوتی ہیں، ہر منٹ کے ساتھ ہر گھنٹے کے ساتھ چینج ہو رہا ہوتا ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ رب کے لیے یہ اتنا بڑا کام یسیرہ، اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا. اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا. It's a garment, it's a mantle for you. You cover up during night. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا. اور نیند کو ایک ذریعہ بنایا ریسٹ کرنے کا، ریچارج کرنے کا. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دن کو بنایا تاکہ تم پھیل جاؤ، سکیٹر ہو جاؤ، دنیا میں اٹھو اور اپنے کاموں سے نکل جاؤ. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت کے آگے. He is the one who sends the winds as heralds announcing his mercy. So his rahmah over here is the rain. جو بارش سے پہلے ہوا آتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کہہ رہے ہیں کہ پھر اتارا پاک پانی. اور جیسا کہ ہم یہ کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، پاک پانی سے مراد وحی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کا علم ہمیں مل رہا ہے یہ بھی ماء طہورا ہے، گناہوں کو دھونے کا سبب. جوائن دا ڈاٹس. یہ جو ساری دعائیں ہیں، مرنے کے بعد کسی کے لیے دعا ہے کہ اللہ پانی برف اور اولوں سے دھو ڈال گناہوں کو، یہ سب انٹر کنیکٹڈ. ٹھیک ہے، یہ پانی ہی ہے جو ہماری دھلائی کرتا ہے. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. تاکہ اس سے ہم ایک مری ہوئی بستی کو
یا زمین کو دوبارہ زندگی دیں اور اس میں سے بہت سارے جانوروں کی پیاس کو سیراب کریں اور بہت سارے انسانوں کی بھی. That we may bring to life thereby a dead land and give it as drink to those we created of numerous cattle and humans. اس میں اپنی دل کی بستی کو بھی لے آئیے, وہ بھی علم وحی سے زندہ ہوتی ہے مری ہوئی. ٹھیک. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. And we've certainly distributed it among them that they may be reminded. But most of the people refuse except disbelief. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ پھیر پھیر کے اس میں لوگوں کے لیے ذکر لاتے ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں, مگر ان میں اکثر جو انسان ہیں وہ کفورا ہیں, بہت زیادہ ڈسبلیو میں آگے جا چکے ہیں اور مستقل آگے جا چکے ہیں. یہ آیت ایک بات بڑا کلیئر بتا دیتی ہے, کیونکہ اگلی آیت اور اس سے اگلی آیت میں, اور آپ کو پتہ ہے سورۃ الفرقان کا سینٹرل میسج از قرآن, the theme is قرآن. ٹھیک ہے. بتا دیا گیا آیت نمبر 50 میں کہ زیادہ تر مانیں گے نہیں. اوکے, یہ جو آگے آ رہا ہے نا, جاہدہم بہ جہادن کبیرہ, so you already know that a majority doesn't come around, but you still do it. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی میں ایک وارنر کو بھیج سکتے تھے, پر ایسے نہیں کیا گیا. تو پھر آگے ہمیں کام دے دیا گیا وارننگ کا, فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ. تو جب تم اس راستے پہ آؤ تو تم نے ان کی بات نہیں سننی جو اللہ کی بات نہیں سن رہے ہوتے, تم وہ کرو جو تمہیں کرنا ہے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اور کوشش کرو, اسٹرگل کرو, اپنی پوری جان لگا دو ساتھ اس کے, ہی اس قرآن, جہادن کبیرہ, بہت زوردار جہاد کرنا. اس لمحے میں دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اور آمین بولیے کہ رب ہمیں ان میں سے بنا لے, ہم کمزور گناہگار بندے جو قرآن کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں, جو کسی نہ کسی طرح اسے آگے پہنچانے والے ہوتے ہیں. اور رب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم سے بس راضی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, اور قرآن کی برکات ہماری دنیا اور آخرت میں اور ہماری فیملیز پر نازل فرمائے. اب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں بڑی پیاری اپنی نشانی, وَهُوَ الَّذِي, اور وہ اللہ, وہ ذات ہے, مرج البحرین, اس نے دو سمندروں کو اکٹھا کیا, merged the two seas, got the two seas rolling, so this could mean the currents in the sea. هذا عذب فرات, ایک ہے جو میٹھا ہے, پیاس کو بجھاتا ہے, وهذا ملح اجاج, اور ایک ہے جو سالٹی ہے, بٹر ہے. اس کی کئی تفاسیر کی گئیں. ٹھیک ہے. سالٹ واٹر کین بی بیڈ ٹائمز, sweet water can be good times, salt water can be kufr, sweet water can be ایمان. دونوں کرنٹ ساتھ ساتھ بہ رہی ہیں. Saltish water, some have said that it can be in laws and sweet water can be maika. So اس کو کئی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے نا, میٹافوریکل آیت ہے بڑی خوبصورت. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا, اور ان دونوں کے درمیان اللہ نے ایک آڑ بنا دی ہے, مگر ساتھ 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 ساتھ. وہ ہجرم مہجورہ بڑا کلیئر ایک بیچ میں ڈسٹنگوشنگ فیکٹر ہے. کمنگ بیک ٹو جو پیچھے کفر اور ایمان کی بات ہوئی ہے, اگر پیورسٹ میننگ میں اس آیت کی تفسیر ہم صرف اس پہ ہی رکھیں تو یہ ہے کہ دنیا میں یہ دو دھارے جو ہیں نا, یہ ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں, مگر ہجرم مہجورہ ہے. اور آپ جب قرآن کا قرب پانے لگتے ہیں, اس کو سمجھنے لگتے ہیں, اس کے پاس آنے لگتے ہیں, تو آپ کو وہ ایک آڑ بیچ میں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. So this could be people who you were so close to, but now you start thinking, well, بیچ میں کچھ آ گیا ہے. ہمارا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر بھی جو قریبی رشتے ہیں, اگر ان کے ساتھ ہجرم مہجورہ یا برزخ بیچ میں آنا شروع ہو گئی, تو ہم بہت زیادہ اس کا اظہار نہیں کر سکتے.
ہمیں رشتوں کو پھر بھی چلانا، اور ہم پھر اس لیے وہ دعا کرتے ہیں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اللہ ان کو بھی میرے ساتھ ہی ملا دے تاکہ ڈسکنیکٹ نہ آئے رشتوں میں، ٹھیک ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو بنایا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، دو طرح کے رشتے بنائے، خون کے رشتے بنائے، ان لاس کے رشتے بنائے. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، سحر کے رشتے کے ساتھ ساتھ رب کا قدیرہ ہونا مینشن کیا گیا ہے اس آیت میں. سو اس کو بھی اللہ کے ایک ونڈرز میں سے سمجھیں، اور ان رشتوں کے لیے رب دلوں کو صاف کرے، اللہ کی خاطر معاف کریں ہم، اور رب ہمیں بھی معاف کرے اگر ہم سے کمیاں ہوئی ہیں، کیونکہ رب نے ان رشتوں کی اہمیت بتا دی ہے. بہرحال ایک فرض کا درجہ ہے، بٹ ایک یہ ہے کہ چاہے تم پہ فرض نہیں بھی ہے خدمت کرنا، مگر تمہارے لیے اچھا ہوگا رب کی رضا کے لیے کہ ان رشتوں کو نبھاؤ. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، پھر بھی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کریں ان کی جو انہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. So somebody who's not in control of helping you, neither harming you, why call out to them؟ یہ کوئی بت بھی ہو سکتا ہے، یہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، یہ معاشرہ بھی ہو سکتا ہے. میں نے اور آپ نے کیا چیک کرنا ہے؟ ہر آیت میں سے اپنے لیے ایک دعا نکالو، ٹھیک ہے. تو مثلا یہاں پر ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، تو اس میں دعا کیا نکلتی ہے؟ یا اللہ میں کسی ایسی ہستی کی عبادت نہ کروں جو آپ کے علاوہ جو مجھے نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان، ٹھیک ہے. یہاں پر یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ ہم ہر آیت کو اس طرح دیکھیں کہ یہ آیت مجھ سے کیا کہہ رہی ہے، میرے لیے عمل کے لیے کیا ہے. تو میں سوچوں کہ میں کس کو پکارتی ہوں تکلیف کے وقت، میں اپنے نفع نقصان کا مالک کسے سمجھتی ہوں. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، استغفر اللہ، اور ہے کافر اپنے رب کے خلاف مددگار. The disbeliever has become a helper of every rebel against his own Rabb. So کیا کہا جا رہا ہے؟ کائنڈ آف تم نے سائڈ چوز کرنی ہے. Which side are you on؟ ادھر ہو یا ادھر ہو، یہاں جاتے ہو یا وہاں جاتے ہو، کس کی سائڈ پہ ہو، چوز کرو. آگے چلتے ہیں جی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو. یہ جو اتنا پیارا کا ہے یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا مگر مبشرا ونذیرا، بنا کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسج ہے پھر ذہن میں لائیے، سورۃ الفرقان، کور تھیم قرآن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم's message through the Quran is based on these two pillars، خوشخبری دینا اور ڈرانا. So this is a balance between hope and fear. Hope of Allah's rahmah and reward، جب ہم اللہ کے راستے پہ جائیں تو جزا کی امید، اور سزا کا ڈر جب ہم رب کی بتائی ہوئی راہ سے دور ہونے لگیں تو سزا کا ڈر. تقوی، اٹس بٹوین ہوپ اینڈ فیئر، دونوں کے بیچ میں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، ان کا میسج ان دونوں چیزوں کے درمیان. صرف خوشخبری دینے والا قرآن
کی تعلیم نہیں ہو سکتی کہ وہ صرف ہیپی ہیپی باتیں کرے، اور صرف ڈرانے والے بھی نہیں ہو سکتی کہ بندے کا خون ہی خشک ہو جائے. ہیز ٹو بی سم ویئر ان بٹوین. یہ بیلنس ہے قرآن کا، جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں جہنم کا ذکر ہے، جہاں ثواب کا ذکر ہے وہاں عذاب کا ذکر ہے، جہاں مبشر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نذیر بھی. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، رب نے خود انہیں بھیجا. ٹھیک ہے. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. This is so beautiful. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لائے تو کفار کہتے تھے یہ ریٹرن میں چاہتے کیا ہیں. کانسیپٹ نہیں ہوتا نا، خاص طور پہ جب آخرت میں یقین نہ ہو تو کانسیپٹ نہیں تھا ان لوگوں کا کہ وداؤٹ آسکنگ فار ریٹرن کوئی شخص یہ سب کیوں کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن جن آزمائشوں سے گزرے، جو انہوں نے تکالیف اٹھائیں مکی دور میں، پرٹیکولرلی یہ مکی صورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی فیملی نے، تو ان لوگوں کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جو بھی کوئی کچھ کرتا ہے وہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے کرتا ہے. جب میں یہ آیت پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ کہیں ہم بھی تو ایسے ہی نہیں سوچنے لگ گئے. شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، دین کے ساتھ انسان آخرت میں اجر کا طالب ہونا شروع ہو جاتا ہے. You start relying on getting return in the hereafter, but we have to check ourselves. A, the good things that we do, is it purely for Allah? And B, is it for آخرہ؟ کیونکہ ہم اس دور میں ہیں جہاں زندگی کا ہر لمحہ، ہر قدم، ہر چیز دنیاوی گین کے لیے. ہم انفارچونیٹلی سورۃ الاعراف کی وہ آیات یاد آتی ہیں جس میں شیطان کے پورے پلان کا ذکر ہے. والدین ہم اس دور میں ہیں جہاں اپنی اولاد کو تیار ہی دنیا کے لیے کرتے ہیں. تو جب ہم دنیا کے لیے صرف تیار کرتے ہیں اور پھر ہماری خود بھی سوچ یہی ہوتی ہے، تو پھر ہم آخرت میں اجر کے اتنے، ہم کہتے ضرور ہیں پر آپ اسی سے اندازہ لگائیے، آپ کسی کو کسی اچھے کام پہ جب کہتے ہیں جزاک اللہ تو وہ آگے سے کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، کیونکہ اویئرنس اتنی زیادہ نہیں ہے. ہر اچھے کام کا جزا دینے والا تو اللہ ہے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے قل، کہہ دیجئے. یہ جو جب بھی قرآن میں قل آتا ہے نا، دس از اے کمانڈ بینگ گیون ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر، اس سارے کام پہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، مگر یہ کہ تم میں سے جو چاہے، من شاء جس کی مرضی ہو، یہ چوائس ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف ایک سبیل بنا لے، کسی طرح اپنے رب کی طرف ایک راستہ بنا لے. میں اور کچھ بھی نہیں چاہتا. دائی کی ہر دور میں یہی خواہش ہونی چاہیے. یہ اور بات ہے کہ رب کا کام کرنے سے محبت، عزت، دعائیں، خیر، برکات یہ سب ملتی ہیں، اور ضرور بضرور ملتی ہیں، مگر ساتھ ساتھ بہت ساری باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، بہت کچھ برداشت بھی کرنا پڑتا ہے. مگر دائی کا کیا ہونا چاہیے؟ میں اپنے رب کے علاوہ کسی سے اجر نہیں چاہتا. ایک ابھی جو اسکالرز میں سے مجھے بہت پسند ہے، شیخ عمر سلیمان، ان کی بہت پیاری ایک انہوں نے چیز ڈالی. انہوں نے کہا if I've ever been of benefit to you, I need your prayers, not your praise. Please pray for my sincerity and guidance, forgiveness for my shortcomings, acceptance on behalf of my parents, and the protection of my family. And please do this for anyone who has taught or helped you. تو پلیز جس نے بھی زندگی میں ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کے لیے ہم یہی کریں. کہ اگر میں نے زندگی میں کبھی بھی آپ کو کوئی فائدہ دیا ہے، آپ سمجھ لیں میں آپ سے یا کوئی بھی استاد آپ سے کہہ رہا ہے، تو بس مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. آپ میرے لیے خلوص نیت کی اور ہدایت کی دعا کیجئے، میری غلطیوں اور کوتاہیوں پر میری معافی کی دعا کیجئے،
میرے والدین کی طرف سے بھی قبولیت کی دعا کیجیے اور میری فیملی کی حفاظت کی دعا کیجیے، اور آپ یہی دعا ہر اس شخص کے لیے کیجیے جس نے کبھی زندگی میں آپ کو یہ دین کا علم سکھایا یا آپ کو فائدہ پہنچایا۔ تو یہی گزارش آپ سے، کیونکہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اب یہاں پر ایک جو سوال آتا ہے، پہلے بھی ہم کر چکے ہیں قرآن میں، کچھ ساتھی نئے ہیں، so I'll just quickly touch on it. Are you allowed to take any money or remuneration for the services of deen that you do? افضل طریقہ ہے نو۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک کانسیپٹ پڑھا تھا، ایک رخصت ہے اور ایک عزیمت ہے۔ رخصت یہ ہے کہ پرمیسیبل ہے لینا، عزیمت یہ ہے کہ عظمت کا راستہ ہے، ہائر ہے، نہ لیں۔ اس میں علماء یہ بتاتے ہیں کہ اب ہم کہیں کہ ہمارے جو بچوں کو قاری صاحب پڑھانے آتے تھے، کئی جگہ ہم پڑھتے ہیں اور وہ پیسے لیتے ہیں کورسز کو پڑھانے کے، تو کیا کیا جائے؟ اس میں دو تین چیزیں کوئکلی سمجھنے کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس شخص کی ضرورت کیا ہے۔ عموماً یہ ہوتا تھا، جو اسلامی طریقہ تھا، کہ معاشرے میں جو لوگ اپنی زندگیوں کو وقف کر دیتے تھے اس تعلیم کے لیے، ان کی ضروریات کا خیال باقی کمیونٹی رکھتی تھی، سو دے ریئلی ڈنٹ نیڈ ٹو اینڈ دے کوڈ فوکس، یا ٹرنز بھی لیتے تھے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اور ان کے ایک بزنس کے جو پارٹنر تھے وہ بھی ظاہر صحابی ہوں گے، تو ایک دن حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے اور وہ بزنس دیکھ رہے ہوتے تھے، اور دوسرے دن وائسی ورثہ ہوتا تھا، اینڈ دین دے وڈ میٹ، اور وہ پھر ایک دوسرے کو سارا بتاتے تھے کہ آج یہ سیکھا، آج یہ سیکھا، آج یہ سیکھا۔ آئیڈیل سچویشن یہی ہے۔ اور کچھ نیکی کے کاموں پر ریمینریشن یا تنخواہ لینے میں گناہ نہیں ہے۔ مثلا بیت المال کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں، چیریٹی ایک جگہ جمع ہوتی ہے، اور پھر وہ اس میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے اس کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں، ڈسٹریبیوشن کا کام کر رہے ہیں، obviously they need salaries، ورنہ وہ کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے بیت المال ہی میں سے دیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو قرآن کی تعلیم کا ہے، اس میں آپ خود ایک تو دیکھیے کہ دوسرے کی ضرورت کیا ہے، اور الحمدللہ اگر ضرورت نہیں ہے کسی کو اور وہ نہیں لینا چاہتا تو زبردستی مت دیجیے۔ لوگوں کی نیتوں کو پلیز خالص رہنے دیجیے۔ بہت زیادہ دینے سے ان کا نفس بھی آزمائش میں آ جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ محبت کے اظہار کے طور پر دیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں ایڈوائز یہ کیا گیا، مثلا قاری حضرات بچوں کو پڑھاتے ہیں کچھ، کہ آپ اپنے منہ سے نہ کہیں کہ یہ میرا ریٹ ہے، جو اس وقت کے حساب سے ریٹ ہو وہ خود لوگ جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کر کے دے دیں، تو دیٹ از بیٹر۔ ایز فار ایز آرگنائزیشنز گو، بالکل ان کو دینا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آرگنائزیشن کو رن کرنے کے لیے بہت سارا خرچہ لگتا ہے، تو اس میں کئی لوگوں کی جو نہیں افورڈ کر سکتے مگر اس دینی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں، یہ بھی جہادن کبیرہ کا حصہ ہی سمجھ لیں۔ if you are strengthening an organization through what you spend, then that's beautiful، کیونکہ اس سے ان سب کی مدد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب ایک جگہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں، وہاں پر ان کو خرچے ہوتے ہیں، وہاں کی بجلی چلتی ہے، لوگ پڑھنے آتے ہیں، انٹرنیٹ کی بہت ساری مطلب یہ سافٹ ویئر خریدنے پڑتے ہیں، پڑھنا پڑتا ہے، ریسرچرز کو انگیج کرنا پڑتا ہے، ڈیزائن کرنے پڑتے ہیں سافٹ ویئرز، ویڈیوگرافرز ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ دین کا کام مال کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ ان آرگنائزیشنز کو جس کا بھی آپ کا دل چاہے آپ سپورٹ کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ پرسنل لیول پر بہتر ہے کہ نہ لیا جائے، ٹھیک ہے؟ مگر یہ بالکل کلیئر ہے کہ اگر کسی کا اور کوئی سورس آف لیونگ نہیں ہے، اصلا الحمدللہ میں اپنی بہت پیاری فرینڈس کو جانتی ہوں جنہوں نے اپنی زندگیاں اسی پہ لگا دی ہیں کہ وہ دین کا پیغام آگے پہنچائیں، but some of them don't have another source of earning, and in that case it is completely fine۔ تو اگر کوئی پڑھا رہا ہے کچھ یا کچھ کر رہا ہے تو اس کی مدد کر دیں، مگر جسے الحمدللہ ضرورت نہیں ہے اس کی بالکل مت کریں۔ وہ عزیمت کا راستہ لینا چاہتا ہے، اس سے وہ سروس ایکسیپٹ کیجئے، وہ خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہے دین کی اپنے،
اس میں. ٹھیک ہے, اوکے, اگلی آیت پر چلیے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ, اور توکل کرو اس پر جو الحی ہے. اور میں پھر یاد دلاؤں, عباد الرحمن کی آیات آنے والی ہیں, اور اس سے پہلے یہ پورا رکوع جو ہے یہ ایک سٹیج سیٹ کر رہا ہے. اور توکل کرو اس ذات پر جو کہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے, علی الحی, the source of life, the ever living, اللہ سبحانہ وتعالی. الذی لا یموت, وہ اللہ وہ ذات ہے جس کو موت نہیں آتی, who never dies. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ, اور اس کی پاکی بیان کرو, اس کی تعریف کرو. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ, اس کی تسبیح کرو, اس کی تعریف کے ساتھ. celebrate his praise. دیکھیں پیچھے جو بات آئی نا, دوبارہ بولوں کہ دائی کی نیت ورلڈلی ریٹرن نہیں ہونی چاہیے. اچھا, ورلڈلی ریٹرن ہمیشہ مال نہیں ہوتا, تعریف بھی نہیں ایکسپیکٹ کرنی چاہیے. تو پہلی چیز نیت, آپ بھی اگر دعویٰ کریں کلین کریں اپنی نیت. دوسری چیز, اسے اجر ان اینی کیس ملتا ہے. اگر کوئی آپ دعویٰ کر رہے ہیں اور آپ کے ذریعے سے سبحان اللہ کسی نے کوئی اچھا عمل کیا, اس عمل میں آپ کا حصہ ڈلا ہی ڈلا, تو اللہ سے اس کی امید رکھیں. ٹھیک ہے, یہاں جو 58 میں آ رہا ہے نا کہ کس طرح سے ہینڈل کیا جائے ان لوگوں کو جو ریبیلیس ہوتے ہیں, جو ان ریٹرن رسپیکٹ نہیں کرتے جب آپ دعویٰ کرتے ہیں. تو جہادن کبیرہ سے ریلیٹڈ ہے یہ والی آیت, کہ جب مشکلات آئیں اس راستے میں تو ریٹرن مت ایکسپیکٹ کرو, اللہ پر توکل اور بھروسہ کرو, وہ تمہارے سارے مسئلے حل کرے گا. یہ کیوں کہا گیا علی الحی الذی لا یموت یہاں پر, کہ اللہ کی مدد کہیں نہیں جانے والی ہے, وہ ہمیشہ ہے اور وہ ہمیشہ مدد کے لیے ہے. ٹھیک ہے, لیونگ میٹرز ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہینڈز. وَكَفَى بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافی ہیں اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں خوب خبر رکھنے والے. نوٹ کرو کہ آیا 58 میں لفظ عباد آ رہا ہے, اور ہمارا جو آج کا بہت امپورٹنٹ ہم ایک سیکشن پہ امبارک کرنے والے ہیں. دیٹ سیکشن if it had a title it would be عباد الرحمن. ٹھیک ہے, تو عباد, رب اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب واقف ہے. تو جو لوگ تمہیں اس راستے پر تکلیف اگر دے رہے ہیں, تمہیں اگر اپوزیشن کا سامنا ہے, تو رب خبیرہ, بہت اچھے سے جانتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اور یہ کسی بھی چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے. ابھی ہم وہ بات کر رہے تھے, ہنا کہہ رہی تھی کہ میں فرینڈس سے, یا آپ نغمہ بھی کہہ رہی تھی اتنی پیاری بات کہ کسی کو کوئی گفٹ دوں تو اس میں میں کوئی دین کی کتاب دے دوں. یو نو وی ور تھنکنگ آف ویز ہاؤ ٹو اسپریڈ دا میسج آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اور اس میں ہو سکتا ہے کوئی ریئیکشن آئے. اگر ریئیکشن آئے تو ہم نے کیا کرنا ہے, جو تھوڑدلا ہے, جس کا دل چھوٹا ہے, وہ پھر چھوڑ دے گا کرنا نیکسٹ ٹائم, اور جو کرنا چاہتا ہے وہ تسبیح سے اور توکل سے مدد لے گا, اور اللہ پر فیتھ سے مدد لے گا کہ میں جو کر رہی ہوں اللہ نے مجھے کرنے کا حکم دیا ہے, وہی سنبھالے گا. ٹھیک, الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے, اور وما بینہما میں ہم ہماری زندگیوں سے تعلق رکھنے والا ہر شخص ہر چیز آ جاتی ہے. فی 6 ایام, in 6 days. and ایام دن بھی ہو سکتا ہے, ایام سٹیجز بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ثم استوى علی العرش, ثم استوى علی العرش, پھر رب عرش پر متوجہ ہوا. then Allah established himself on the throne in a manner that suits his majesty. We do not know the exact nature of it. یہ متشابہات میں جس میں سے ہے جو سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں. توکل سے کیا چیز روکتی ہے انسانوں کو,
جب صرف دنیاوی چیزوں پر ہمارا بھروسہ رہ جاتا ہے تو دین کے کام میں، دین کو آگے پہنچانے کے کام میں، پہلے تو اب ہم ایکسیپٹ کریں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن دین کو آگے پہنچانے کے کام میں جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے نا وہ توکل ہے. جہاں دل ذرا ادھر ادھر ہونے لگے نا بندہ کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ پہ چھوڑا، وہ کرے گا، اس کا کام ہے وہی کروائے گا. And that is why we have to recognize Allah's power. If we recognize it, رب کی معرفت ہے تو پھر رب مدد بھی کرے گا. اور توکل اپنے اندر بڑھانے کے لیے ان لوگوں سے بھی ملتے جلتے رہنا چاہیے جن میں توکل ہے. الرحمن، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا وہ نام آ گیا، the most merciful، سب سے زیادہ رحم کرنے والا. ایک ایسا لفظ جو عرب کے لوگوں میں پہلے اس طرح سے استعمال نہیں ہوتا تھا جس طرح سے قرآن میں آتا ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے. اور انشاءاللہ جہاں عباد الرحمن کی بات ہم شروع کریں گے وہاں پر ہم یہ بات کریں گے. فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، الرحمن یعنی اگر اللہ کی بڑائی کے بارے میں سمجھنا ہے، یہ جو پوری تعریف اللہ کی بیان کی گئی ہے اور یہ بڑا اہم حصہ ہے اس آیت کا، فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، تو پھر اللہ کے بارے میں، الرحمن کے بارے میں اس سے پوچھا کرو جو کہ خبر رکھتا ہے، اس سے پوچھو جو کہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ آیا نمبر 59 that A on the path of Allah tawakkul is a prerequisite and fas'al bihi khabira جنرل کانٹیکس میں عمومی اگر آپ معنی لیں کہ اس سے پوچھو جسے خبر ہے کسی بھی چیز کی، مثلا بیمار ہیں تو ڈاکٹر سے پوچھو، یہ ساری پیچھے جو ایسٹرونومی سے ریلیٹڈ باتیں ہوئیں آپ اس کے ایکسپرٹ سے پوچھو. اور خاص طور پہ دین کی معرفت کے حوالے سے ان لوگوں سے پوچھو جو سائنس آف نیچر کے تھرو رب کو پہچانتے ہیں، اس کی معرفت رکھتے ہیں. کسی سے پوچھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب ہم عباد الرحمن کی کوالٹیز پہ آئیں گے انشاءاللہ، تو پہلی کوالٹی عاجزی کے حوالے سے ہے. جب آپ کسی سے کوئی چیز پوچھتے ہیں نا تو آپ عجز یا ہیوملٹی دکھا رہے ہوتے ہیں. You are accepting that I do not know this and so I am asking. کسی سے پوچھتے ہیں جب آپ کوئی چیز تو آپ ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا. قرآن میں دوسری جگہ بھی آتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل الذکر سے پوچھ لیا کرو اگر کوئی چیز تمہیں نہیں پتا. دین سیکھنے کا عمل اپنے ایگو کو مارنے کا عمل ہے کہ آپ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ میں یہ کسی سے سیکھ رہے ہوں، اور سبحان اللہ یہ بڑی پیاری چیز ہے. تو یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان سے پوچھو رب کی پہچان جو رب کی پہچان رکھتے ہیں. عربوں میں آیت نمبر 60 پر آئیے، یہ آیت سجدہ ہے. عرب لوگوں میں رحمان اور رحیم نام جو اللہ تعالیٰ کے نا وہ نہیں ہوا کرتے تھے، اور جب صلح حدیبیہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈکٹیٹ کروا رہے تھے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے کہا ہمیں یہ نام نہیں پتا، ان کو مٹا دو. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الجھنے کے بجائے کہا لکھ دو بسمک اللہم. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے آیت نمبر 60 میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کے لیے جھک جاؤ، سجدے میں گر جاؤ. when it is said to them prostrate yourselves before the most compassionate قالوا وما الرحمن، وہ کہتے ہیں رحمان کیا ہے، ہمیں تو یہ ورڈ پتہ ہی نہیں ہے. انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، کیا ہم سجدہ کریں اس کے لیے جس کا تم ہمیں حکم دیتے ہو، وزادهم نفورا، اور یہ
چیز ان کو ان کی ضد میں، ان کی آبسٹنسی میں، ان کے کبر میں اور زیادہ نفرت میں بڑھا دیتی ہے. So this is just the opposite of the attitude of a مومن. مومن سیکھتا ہے وہ اور اللہ کے آگے میلٹ ہوتا ہے، جھکتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے، اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہے، رب سے تعلق قائم کرتا ہے. جو نہ ماننے والا ہو وہ کہتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، میں نے نہیں سننا، میں نے نہیں ماننا، یہ تو وہ نہیں ہے جو میرے بڑے کرتے تھے، یہ تو وہ نہیں ہے جو میرا دل کہتا ہے. ٹھیک ہے. سو دو کیریکٹرز کائنڈ آف بتائے جا رہے ہیں. آیت سجدہ جو ہے، جتنی بھی آیات سجدہ ہیں قرآن پاک میں، وہ بہت خوبصورت ہیں اور وہ سکھاتی ہیں ہمیں علم کے ساتھ عمل بھی. آپ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں سجدے کی کیفیت کے بارے میں، اور ایسی آیات ہیں یہ لٹرلی جنہیں قرآن کی سمجھ ہو وہ لٹرلی سجدے میں گر جائے. بٹ ساتھ ہی ساتھ فزیکلی بھی ایک چیز کروائی گئی ہے، ایکچولی پروسٹریشن کا ریچول ہے ان آیات کو پڑھنے پہ، تاکہ بندہ جھک جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. آیات سجدہ جو ہیں ان کی بہت پیاری دعا ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے. سجدہ وجہی للذی، سجدہ کیا میرے چہرے نے اس ذات کے لیے، خلقہ جس نے اسے تخلیق کیا، یعنی اس چہرے کو تخلیق کیا. وشق سمعہ، اور اس نے میرے فیس کا جو یہ پورا ایریا ہے اس میں کان شق کیے، یعنی دیز آر دیز اوپننگس تھرو وچ آئی ہیئر، آئی لسن. وبصرہ، اور میری آنکھیں، یہ جو دو سلٹس ہیں جن سے میں دنیا کو دیکھتی ہوں. بحولہ وقوتہ، اللہ کے اذن سے اور اس کی قوت سے. and he has the power to change things. اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے میرے اس چہرے کو سجدہ کرنا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو کتنا بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر کریٹر ہے. تو یہ بہت پیاری دعا ہے جو سکھائی گئی ہے ہمیں کہ ہم پڑھیں جب ہم آیت سجدہ دیکھیں. اگر آپ کو ابھی یہ دعا یاد نہ ہو تو اللہ کی اور تسبیحات بیان کر لیجئے سجدے میں، لیکن یہ ہے کہ دعا سیکھ لیں تو بہت اچھا ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اسے آگے پہنچانے والا بنائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.